میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس دعوت کی عظیم مبارک محنت کے ذریعے سے بہت سے پورا دین پوری امت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو، یہ اس محنت کی بنیاد ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، میری اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ دعوت کی اس عالی مبارک محنت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو خروج ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو لے کر نکلنا، بستی بستی، کریا کریا، شہر در شہر، ملک در ملک، اقلیم در اقلیم، پورے عالم میں پھرنے کی سنت کو زندہ کرنا، یہ ہماری محنت کی پہلی بنیاد ہے۔ اور اس میں ذرا سی بھی کمی میرے دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی میرے دوست بزرگوں قصور کی چیز ہے۔ اس لیے خروج کا تو کوئی بدل نہیں، جو ہفتہ، جو مہینہ، جو سال کی ترتیب ہماری اپنی ترتیب ہے اس کے مطابق، بلکہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، عالمی تقاضے ہمارے سامنے ہوں اور پوری دنیا کے تقاضوں کے پورا کرنے کی فکر ہو، اور ہمارے سامنے سارے واقعات موجود ہونے چاہیے کہ اللہ کے راستے کے خروج سے تھوڑی دیر کا بھی رک جانا کتنا بڑا اللہ کی طرف سے عتاب کا ذریعہ بنا۔ 3 صحابی کی تشکیل ہوئی مسجد نبی میں، ہاں یہ بھی مسجد کا عمل کہ کہاں ہے زید ابن حارثہ، کہاں ہے جعفر ابن ابی طالب، کہاں ہے عبداللہ ابن رواحہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کون تشکیل کر رہا ہے؟ کہ امام الانبیاء۔ کہاں تشکیل ہو رہی؟ کہ مسجد نبی میں۔ اور کتنے دن کی تشکیل ہو رہی؟ چلے کی 4 مہینے کی یہ تشکیل ہو رہی ہے جان دینے کی۔ اور حضور پاک سے فرما رہے کہ زید یہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب کو امیر بناؤ، اور جعفر ابن طالب شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بناؤ۔ تینوں کو یقین تھا کہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہے۔ ایک یہودی سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین ایک یہودی کو، تو بتاؤ صحابہ کو کتنا یقین ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے اور اللہ کے راستے میں جانا ہے، واپس آنا نہیں ہے، زندگی کا سودا ہو چکا ہے، موت کی تشکیل ہو چکی ہے۔ امیر صاحب اگر آپ اجازت دے تو آخری جمعہ زندگی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی میں ادا کر لو۔ تیز رفتار سواری ہے، جماعت آگے چلی جائے گی اور میں انشاءاللہ آدھے دن تک جماعت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کروں گا۔ امیر صاحب نے ان کی طلب کو دیکھ کر، ان کے شوق کو دیکھ کر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرمت فرما دی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور نیت نہیں، نہ بیویوں سے ملاقات ہے، نہ بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی کاروبار کا مسئلہ، کوئی چیز نہیں، صرف آخری جمعہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنی۔ اب بتاؤ صحابہ کی نیت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ، اپنی نیت میں بھی مخلص ہیں۔ اب وہ جمعہ کی نماز کے لیے رک گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے تشریف لائے۔ نگاہ پڑی عبداللہ ابن رواحہ پر تو بڑا تعجب ہوا کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ کسی کی تشکیل ہو پھر وہ مدینہ میں نظر آئے۔ تو حضور نے تعجب سے پوچھا عبداللہ تم گئے نہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ نے فوراً کہا یا نبی اللہ کوئی چیز مانے نہیں ہے، میری سواری باہر کھڑی ہے، صرف آخری جمعہ پڑھنی ہے، پھر جمعہ کے بعد میں سوار ہو کر اپنی جماعت سے جا ملوں گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا فرق حائل ہو گیا تیری اور جماعت کے درمیان میں؟ کتنا فرق؟ کہا صرف آدھے دن کا۔ آقا نے فرمایا آدھا دن نہ کہو، آدھا دن نہ کہو، تمہارے نزدیک آدھا دن ہے لیکن اللہ کے نزدیک تم 500 سال پیچھے ہو گئے اپنی اس جماعت سے، وہ 500 سال آگے بڑھ گئی۔ کون سی چیز تھی؟ کون سی چیز نے میرے دوستوں بزرگوں اتنی بڑی 500 سال کی دوری؟ اور ایک روایت منتخب حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ اے عبداللہ
ساری دنیا کا مال اور ساری دنیا کی دولت تو خرچ کر دے، ان کے آدھے دن کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے راستے کے خروج، اللہ کے راستے کی تھوڑی دیر کا رک جانا کتنی بڑی میرے دوستوں بزرگوں محرومی اور کتنی بڑی نقصان کی چیز۔ آج بعض مرتبہ 3 دن کی جماعت بنتی ہے، ساتھی کیا کہتا ہے، امیر صاحب وہ ذرا 1-2 کام ہے اس کو نپٹا کے میں دوپہر تک آ جاتا ہوں۔ اگر ہمارے سامنے واقعات ہوں اور اس کا یقین ہو، خدا کی قسم کوئی بھی جماعت سے پیچھے رہنے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ نہیں بھائی مجھے تو جماعت کے ساتھ جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کا رک جانا مجھے کتنا پیچھے کر دے گا اور یہ جماعت کتنی آگے نکل جائے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ واقعات ہمارے سامنے وہ 3 صحابی جن میں سے 2 بدری ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو چکا ہے، اس سے پہلے کا کوئی تقاضا قربان نہیں ہوا، اس کے بعد کا کوئی تقاضا آگے پیچھے نہیں ہوا، ایک تقاضے پر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ ہاں آج ہمارے ذہنوں میں شیطان کیا ڈالتا ہے، تھوڑی سہولت ہو جائے، تھوڑی ترتیب بن جائے، تھوڑا ماحول بن جائے، پھر اس کے بعد میں اور تبلیغ ہے، زندگی لگانی ہے۔ اس واقعے میں یہ بات سب سے پہلی چیز بتائی گئی کہ جس حال میں چل رہے ہو قربانی دیتے چلو، اللہ پاک راستہ کھولتے چلے جائے گا۔ سہولت کا انتظار نہ کرو، سہولت تو رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب یہ 3 صحابہ کو جو رکنے کا جو بنیاد بنی، کیا بنی؟ حضرت کعب ابن مالک اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ مالدار نہیں تھا، میرے پاس اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھی اور ساری سہولت تھی، میرے دل میں ہر وقت یہ بات آتا میرا کیا مسئلہ ہے، میں تو جب چاہوں گا چلا جاؤں گا۔ اس سہولت نے میرے دوست بزرگوں نکلنے میں رکاوٹ بنی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے دین کا کام ہے، جو جس حال میں ہے، جس قربانی کے ساتھ چل رہا ہے، اپنی قربانی دیتا رہے، محنت کرتا رہے، راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ قربانی پسند تو آئی جبھی تو اللہ نے دوسری قربانی کی توفیق دی، اگر قربانی پسند نہ ہوتی تو اللہ پاک بار بار نکلنے کی توفیق کیسے دیتا؟ تو میرے دوستوں کو جس حال میں چلتے رہے، اب یہ رک گئے، ہاں یہ رک گئے، اور ہر وقت طبیعت نہیں تھا، بلکہ جب جماعت روانی اس وقت بھی خیال تھا میرا کیا مسئلہ ہے، یہ نپٹ لوں گا، پھر سواری اپنی موجود ہے چلا جاؤں گا۔ اور دوسری بات اس واقعے میں بھی ملتی ہے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں دل سے ارادہ کر ہی نہیں پایا، اور فرمایا دل سے اگر آدمی کا نکلنے کا ارادہ نہ ہو تو صحابی رسول بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، اور جب اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی تو کون نکل سکتا ہے؟ کون نکل سکتا ہے؟ جو بھی نکلا ہے، جب بھی نکلا ہے، خدا کی قسم میرے رب کی توفیق سے نکلا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ اللہ پاک ہمارے ارادوں پر اپنی مدد کو ظاہر فرماتے ہیں، اپنی مدد کو ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے نکلنے کی شکلوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے خروج اللہ جس کو جس حال میں اور جن شکلوں کے ساتھ اللہ نکال رہا ہے، اپنی ترتیب ٹوٹی پوٹی جس حال میں بھی ہے قربانی دیتے رہو، اللہ آگے کے راستے کھولے گا۔ عالم کی نیت کرو، ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، اور پوری دنیا میں قیامت تک کہ اللہ کا دین زندہ ہو یہ ہمارے ذمے ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے جن دوستوں کے بھی 4 مہینے لگے ہیں وہ تو آج سے مانگنا بھی شروع کر دیں، اپنی ترتیب بنانا بھی شروع کر دیں، اپنے بڑوں کو اپنے ارادے کا اظہار بھی کر دیں کہ انشاءاللہ اب میں 5 مہینے بیرون کے لیے جاؤں گا، دور سے دور کے ملک میں، جہاں میرے بارے میں طے کر دو میں جانے کے لیے تیار۔ کہ سارا مجمع اس کی نیت تو کرتا ہے نا انشاءاللہ۔